گلاس ٹیبل پہ سورۃ المبارکۃ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن پروردگار عالم، تمام مؤمنین مومنات کا یہاں چل کر آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ہماری یہ سعی، یہ کوشش، آپ سب احباب کی یہ محنت، پروردگارہ تجھے واسطہ اس دکھیاری ماں کا جس نے چکیاں پیس پیس کر حسین کو پالا تھا، اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اس ادارے کے بانیان، وہ خواتین، مومنین، مومنات جو صبح شام دن رات محنت و مشقت سے اس سلسلے اس ذکر کو آگے بڑھا رہے ہیں، پروردگار ان کو اجر عظیم عطا فرما. پروردگار اس مجلس حسین کا ثواب تمام مومنین کے مرحومین کے نامہ اعمال میں درج فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد علیہ بیت محمد کی عزت و عظمت کا دنیا کے ہر کونے، ہر ذرے ذرے پہ زہرا کے لال کی پھوڑی بچ چکی ہے. پروردگارہ تو اس کی حفاظت فرما، خصوصاً کوئٹہ کے اندر، کراچی کے اندر، افغانستان کے اندر جو مؤمنین ہیں، شام کے اندر جو ہیں، لبنان کے اندر، فلسطین کے اندر، کشمیر کے اندر. پروردگارہ جہاں جہاں بھی حسین کا نام لینے والے ہیں تو ان کی حفاظت فرما. یزیدی سازشوں کو ناکام بنا، یزیدی سوچوں کو نیست و نابود فرما، مذہب حق کا کو ترقی عطا فرما، قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما، علماء حق کا سایہ سر پر قائم و دائم فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. رب صلی علی محمد و آل محمد. بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ کافی اب آپ تشریف فرما ہو، اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اس مجلس حسین میں اللہ کے ملائکہ آپ کے ساتھ شامل رہتے ہیں. آپ خوش قسمت ہیں جو فرش عزا آپ کو ملی ہے وہ فرشتوں کی مجلس گاہ ہوتی ہے. اور یہ حسین کا کرم ہے کہ جہاں بھی حسین کا نام لیا جاتا ہے، اور کوئی آئے یا نہ آئے، حسین کی دکھیاری ماں ضرور آتی ہے، حسین کا وہ بیٹا ضرور آتا ہے. اس لیے آداب مجلس کو ہر وقت ذہن میں رکھنا چاہیے. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا، جسموں کے ساتھ ساتھ ذہنوں کی طہارت کے ساتھ یہاں آئیں اور کوشش کریں کہ یہاں سے کچھ لے کر واپس جائیں. مقصد مجلس یہ ہے، حق اس کو کہتے ہیں جو دشمن کی زبان سے بھی عیاں ہو جائے. بہت بڑا دشمن ہے آل محمد کا، اس کی زبان سے نکلا ہوا جملہ آپ تک پہنچا رہا ہوں. وہ کہتا ہے رسول پاک کا میری طرف سلام آیا. اشرف علی تھانوی کا نام اس پہ لگتا ہے، اس نے یہ رباعی شعر کہا ہے کہ رسول پاک کا میری طرف سلام آیا، کب جب میری زبان پر علی کا نام آیا. رسول پاک کا میری طرف سلام آیا، کب جب میری زبان پر علی کا نام آیا. وہ کہتا ہے کہ علی کا اسم وہ اسم اعظم ہے کہ جس کسی نے پکارا اسی کے کام آیا. ماشاءاللہ. اور ہم اسی لیے ذکر علی صبح شام کرتے ہیں، ہم اسی لیے ذکر علی صبح و شام کرتے ہیں. الگ مومن اور الگ شیطان کرتے ہیں. ہم اس لیے ذکر علی صبح و شام کرتے ہیں. الگ مومن اور الگ شیطان کرتے ہیں. ارے علی کا نام سن کر
علی کا نام سن کر جس کے ماتھے پہ آئے بل، ہم ایسے منافق پہ بے حد اور بے میزان کر دے۔ بر محمد علیہ بیت محمد صلوات۔ درود جب بھی پڑھیں نیت کے ساتھ بلند آواز سے پڑھا کریں۔ کیوں؟ اس کے فضائل اگر بیان کروں تو ایک نہیں کئی اشرے صرف درود کے فضائل میں گزر سکتے ہیں۔ مختصراً یہ ہے، اللہ کا حکم ہے اور وہ کسی کام میں آپ کے ساتھ شریک نہیں ہوتا۔ نماز آپ پڑھتے ہیں اکیلے پڑھتے ہیں، وہ شریک نہیں ہوتا۔ روزہ رکھتے ہیں، اللہ آپ کے ساتھ شریک نہیں ہوتا۔ لیکن واحد یہ عبادت ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ میں بھی پڑھوں گا، میرے ملائکہ بھی پڑھیں گے، اور تم مومنین بھی میرے محبوب پر درود بھیجو۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک یا مفرج الہم والغم فرجا ہمانا وغمنا یا اللہ، پھر بھی صلوات صلی علی محمد و آل محمد۔ کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام، اکشف کربی و کرب المؤمنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام، یا ابا الفضل العباس، پھر بھی صلوات صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ نعم الوکیل نعم المولا ہے و نعم النصیر، وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، سبحان اللہ جزاک اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر بھی صلوات صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ابی القاسم محمد، صلی علی محمد و آل محمد۔ وعلى آلہ الطیبین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، ویا سلطان الصابرین
الذي حرمه أسير إلى الكفاة والشام جنہ تیرہ وندے پابندیاں ہیں سبحان اللہ آؤ ذرا مل کے پرساں ڈے لئیے غریب نو غریب دی مادہ ہائے ہائے تساں خوش قسمت تو آج تانوں کوئی روکن والا نہیں تسی جی بھر کے حسین نو رو سکدے ہو پرسا دے سکدے ہو لیکن حسین دی اماں جڑا کدائیں حسین نو روے آ مسلمان آ ونجنا کھنا یالی بطول نو آنکھ یڈی کروے یا رات کروے راون آلیا جملہ پڑی ونجا چٹے امام فرمائے دن سبحان اللہ ہر کوئی مردائیں مرن دے بعد اندے غم مک ویندن لیکن آج تنگ ساڑی ڈاڑی زہرا دے دکھ نہیں مکے میرے امام رو رو کے فرمیدن کائیں ویلی میری ڈاڑی قبر جٹ کے بے ویندیے کائیں ویلے کھلو ویندیے ایک آتے جو حسن دا ظاہر علود کمیز بے ہاتھ جو سائن دا رت برا جولا حقل مار کے آدھیے میرا اللہ میرو دزا میرے حسن دا کیڑا جرمائی میرا اللہ میرو دزا میرے حسین دا کیڑا قصور آئی میرے اللہ میرو دزا ویا میری زینب کیوں گئی شام اور روان آلیو نبی دے بعد 75 یا 90 دن زندہ رہیے جتنے دن زندہ رہیے ڈے کو رویا رات کو رویا ایک دن مسلمان جمع ہو کے آئیں دروازے دے تکل باب کی تریا دریالی زہرانو آکھو یا رات نو روے یا دین روے او ڈن مار دے شریف مومنین و مومنات سوال کردہ میں نے دسو کیا بطول اچاروں دی آئی نہیں نہیں نبی دی دی آئی بانی شریعت دی دی آئی اچات نہیں رون دی گھر دے اندر رون دی آئی مسلمانانو کیڑی تکلیف آئی علامہ صفدر حسین نجفی مرحوم اللہ مقام حود جملہ جڑا بطول روے آ مدینے دی زمین ہلنا شروع کرے آ درختان دے رنگ تبدیل ہو ونجنا ہوان چارا کھاونا چھوڑ دے منا چھوٹے چھوٹے بچے ماما دا دودھ چھوڑ دے منا لوگ سمن ونجنا جو حسین دی اماں دروازے تھے کہ آگے آدن یا علی بطول نوا کھورو وند وقت مقرر کرے میرے امام فرمندن زہرا مسلمان پہ آدن یا رات کرو یا ڈی کرو بی بی آجے یا علی منو مدینے تو باہر کوئی جگہ بنا دے میں ونج کے جھی بھر کے بابے نروما دنیا دے اندر کائنات دی سب تو پہلے جڑا امام بارگاہ بیت الحزن دے نام تھی میرے امام نے مدینہ تو ذرا باہر کر کے چھوٹا جیا کمرہ تعمیر کیتا ہے حسن دے حسین نال لے کے بی بی صبح ونجیا اتھے بے کے بابے نو رویا ایک دی جو میرے امام گیا کے بطول پیچھے پیچھے چند قدم ٹورے علی ول واپس ٹورے بطول آدھیے یا علی میں نو بیت الحزن ونجنا رو کہ میرا امام فرمیدہ زہرا جڑا گھر بنایا مسلمانہ ڈا چھوڑے تیرے بابے تیرا وندیاں پابندیاں بی
بی بی رسول دی قبر تے لگی آئیے قبر نو ہاتھ نہ لا کیا دی بابا جاگ میرا محسن شہید بابا میرا گھر جل گئی اما بعدو قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید واسطہ الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى والصلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بخشش کو اپنے در کا سوالی بنا دیا. خدا توڑے آنسو اپنی بارگاہ قبول فرمائے. سوائے غم حسین دے آپ کو کوئی دوسرا غم نصیب نہ ہو. عرض کر رہا ہوں بخشش کو اپنے در کا سوالی بنا دیا. بخشش کو اپنے در کا سوالی بنا دیا اور حور کو فضائے خلد کا والی بنا دیا. بخشش کو اپنے در کا سوالی بنا دیا ہے حسین ابن علی. بخشش کو اپنے در کا سوالی بنا دیا اور حور کو فضائے خلد کا والی بنا دیا. ایک سجدہ حسین نے تھوڑی سی دیر میں ایک سجدہ حسین نے تھوڑی سی دیر میں ہر دور کے یزید کو گالی بنا دیا. حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، اور محمد ربیت محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میرے محترم سامعین و ناظرین، مومنین و مومنات، میں نے آپ کے سامنے جس آیہ مجیدہ کو سرنامہ کلام انجام دیا ہے، تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا تعلق محبت و مودت سے ہے. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا، سورہ شعراء کی آیت نمبر 23 ہے جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اے میرے محبوب، اے میرے رسول، ان لوگوں سے کہہ دو کہ مجھے تم سے کچھ بھی نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ تم میری اہل بیت سے محبت کرو، ان سے مودت رکھو. اور پھر فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی اطاعت. اب دیکھنا یہ ہے کہ محبت اور مودت کس طرح ادا ہو سکتی ہے. کیا ہم حق کے محبت ادا کر رہے ہیں یا نہیں، اور محبت کا تعلق کن کن اعمال سے ہے. پیغمبر نے جب یہ اعلان فرمایا تو ظاہر صحابہ کا مجمع تھا، پڑھے لکھے لوگ بھی موجود تھے. تو کسی نے بڑھ کر کہا، یا رسول اللہ، آپ نے جو اعلان فرمایا ہے کہ میری اہل بیت سے محبت کی جائے، تو آپ کی اہل بیت، آپ کی اطاعت کون ہیں جن سے محبت کی جائے؟ تو پیغمبر اسلام نے ایک ایک نام لے کر بتایا کہ وہ ہیں علی، وہ ہے فاطمہ، وہ ہے حسن اور حسین. یہ ہے میری اطاعت، ان سے محبت کی جائے، ان سے مودت رکھی جائے. اس کے سوائے میری محنت، میری مشقت کا میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا. اس کے بعد فرمایا ایک نہیں ہزاروں، ہاں 20 روایات ملتی ہیں برادران کی کتابوں سے بھی. فرمایا دنیا والوں یاد رکھو، جو بھی ان سے محبت کرے گا، من مات حب آل محمد مات شہیدہ، جو محبت رکھتے ہوئے دنیا سے چلا جائے گا وہ شہید مرے گا. پھر فرمایا جو ان سے محبت کرتے ہوئے مرے گا وہ مغفور مرے گا، جو ان سے محبت رکھتے ہوئے مرے گا وہ با ایمان مرے گا، جو ان سے محبت رکھتے ہوئے مرے گا وہ با ایمان، مغفور اور توبہ کیے ہوئے مرے گا. اس کے علاوہ ہزاروں روایات اور ہیں جو اہل بیت کی عظمت اور ان کی محبت کے صلے کے طور پر پیغمبر اسلام نے لوگوں کے سامنے رکھی. 3 دن تک پیغمبر اس آیہ مبارکہ کو تلاوت کرتے رہے مسجد میں. پیغمبر نے کہا میں کہ تم سے کچھ چاہتا ہوں، سوال کرنا چاہتا ہوں، تو کوئی جواب نہیں دیتا تھا.
جب پیغمبر نے تیسرے دن یہ کہا کہ میں جو تم سے چاہتا ہوں نہ وہ سونا ہے نہ وہ چاندی ہے نہ وہ زر و دولت ہے نہ وہ کوئی کھانے پینے والی چیز ہے، میں صرف اور صرف تم سے اگر مانگ رہا ہوں تو محبت۔ جب محبت کی بات آئی تو سب نے کہا بسم اللہ، ارشاد فرمائیں، تو پیغمبر نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اگر تم یہ خیال رکھتے تھے کہ ہم آپ کو کچھ دیں تو اس سے پہلے اللہ کا یہ حکم آ گیا ہے کہ میں نے وہ نہیں لینا بلکہ میرا سوال ہے محبت۔ کتنا خوبصورت دین ہے، کتنا خوبصورت وہ نظام ہے جس کی بنیاد رکھی خداوند کریم نے محبت پر۔ اس سے پیارا کوئی دین ہو سکتا ہے؟ اس سے پیارا کوئی نظام ہو سکتا ہے کہ جس میں کوئی اور کسی چیز کو نہیں رکھا گیا، بالکل جس کی بنیاد صرف اور صرف سچی محبت پر رکھی گئی۔ اچھا، پیغمبر نے جو زحمتیں اٹھائی وہ آپ کے سامنے ہیں۔ طائف میں پتھر کھائے، دندان مبارک شہید ہوئے، کوڑے پھینکے گئے، گالیاں بکی گئی، الزام تراشیاں ہوئی، ہر ظلم و ستم جو زمانے کے بدو کر سکتے تھے وہ کیے۔ وہ صادق بھی رہا، امین بھی رہا اور رحمت للعالمین بھی رہا۔ ایک نہیں ہزاروں واقعات آپ نے سنائے ہوئے ہیں، آپ کے بچوں کو یاد ہیں کہ جب کوڑا پھینکنے والی اس دن نہ تھی تو بڑھ کر اس رحمت کے خزانے نے پوچھ لیا کہ آج وہ کہاں ہیں جو روزانہ پھینکا کرتی تھی؟ کسی نے کہا وہ بیمار ہیں، کہا چلو بیمار پرسی کے لیے چلتے ہیں۔ یہ درس آل محمد۔ اگر کسی نے کچھ بھی کہا، بہت زیادہ واقعات یہودیوں کے ہیں، گزرتے ہوئے راستے میں گالیاں دیتے تھے اور اپنے حیوانات یعنی کتوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ جب وہ نہ ہوا، اس دن وہ کام نہ ہوا تو ان کی خبر لی، پتہ چلا بیمار ہو گئے ہیں۔ تو بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب چند صحابہ کے ساتھ ایک یہودی کے گھر پیغمبر پہنچے اس کی بیمار پرسی کے لیے، تو جب اس کی زوجہ نے دروازہ کھولا اور جا کر شوہر کو خبر دی کہ وہی آیا ہے جس کو صبح شام تو اذیت دیتا تھا، تو یہ گھبرا گیا، ڈر گیا، کانپنے لگا کہ آج لوگوں کو ساتھ لے کر مجھ سے بدلہ لینے آ گیا۔ اسے یہ نہیں پتا تھا یہ کہ آمنہ کا لال ہے، یہ اسوہ ہے ہم سب کے لیے۔ پیغمبر نے جا کر اس کی بیمار پرسی کی۔ جب اس نے یہ اخلاق حسنہ دیکھا تو صداقت کا کلمہ پڑھنا شروع ہو گیا۔ یہ ہے کمال اس محبت کا۔ اس کی بنیاد کیا ہے اس دین کی؟ محبت۔ اچھا، یہ سارا جو پیغمبر اسلام نے زحمتیں اٹھائی اس کا اجر ہے محبت اہل بیت۔ یہ تو سب کو سمجھ آ گئی میری بات؟ اچھا، مثال کے طور پر آپ کو ایک جنگل سے ایک بچہ ملتا ہے جس کا کوئی وارث نہیں، بیابان جنگل تھا، آپ کا گزر ہوا، دیکھا کہ ایک بچہ زندہ و سلامت پڑا ہوا ہے، بچہ ہے، چل نہیں سکتا، پھر نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا۔ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے، اور یہ بھی آپ کو خوف ہے کہ اگر میں نے اس بچے کو محفوظ نہ کیا تو جنگل کے جانور اس کو پھاڑ کے کھا جائیں گے۔ آپ نے اسے اٹھا لیا، اٹھا کے گھر لے آئے، آ کر اس کو کھانا کھلایا، پانی پلایا، اس کو اچھی پوشاکیں پہنائی، اس کو زندگی کی ہر سہولت مہیا کی، پروان چڑھا، اعلیٰ تعلیم دی۔ یہ ساری وقت گزرے گا نا، اس کو پروان چڑھاتے رہے، وہ جوان ہو گیا، 20-25 سال کا ہو گیا۔ اب وہ آپ کا محتاج نہیں رہا۔ آپ نے اس سے ایک سوال کیا کہ عزیزم، واقعہ تیرے سامنے ہے، میں نے تجھ پر یہ احسان کیا ہے، تجھ پر یہ شفقت کی ہے، مہربانی کی ہے، میں تجھ سے کچھ بھی نہیں مانگتا سوائے اس کے
کہ تو جو میرے بیٹے ہیں، میری بیٹیاں ہیں، میری زوجہ ہے، میری فیملی ہے، اس سے محبت کرنا. اور وہ آپ کی بات کو سنی کو انسنی کر دے، آپ پہ کیا گزرے گی؟ جی کوئی دنیا کا انسان جس نے دیکھا تھا کہ آپ نے محنت کے ساتھ کو سکول چھوڑا، لے آئے، کھانا کھلایا، اپنے بچوں کے برابر اس کی پرورش کی، اور آج آپ نے جب کہا کہ یہ تیرے بھائی ہیں، ان کے ساتھ محبت رکھنا، اسے پرواہ نہیں، بادر ہی نہیں. کوئی انسان اس کو شریف زادہ نہیں کہے گا، کوئی انسان اس کو نمک حلال نہیں کہے گا. یہی تو مسئلہ ہے. پیغمبر نے جو بدو تھے ان کو انسان بنایا، انسان بنانے کے بعد کیا کیا؟ مسلمان بنایا. مسلمان بنانے کے بعد خیر الامم کا تاج ان کے سر پہ پہنانے کے بعد اتنی عزت و عظمت دینے کے بعد اٹھنا نہیں جانتے تھے، بیٹھنا نہیں جانتے تھے، علم نہیں تھا، ہر چیز پرووائڈ کی، ہر پرورش کرنے کے بعد اس منزل پر آگے کہ ان کا عزت و مقام ہو گیا. اب پیغمبر نے فرمایا کہ مجھے تم سے کچھ بھی نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ تم میری اہل بیت سے محبت کرو. آج جو محبت کر رہا ہے وہ نمک حلال کہلائے گا، آج جو اہل بیت کی دشمنی کر رہا ہے وہ نمک حرام کہلائے گا. بر محمد اہل بیت محمد صلوات. اچھا بات محبت پہ چلیے، یہاں سے ہی اپنی اصلاح بھی ہو جائے. میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ایک بلند صلوات بھیجیں آل محمد کی. کتنا خوبصورت یہ نظام ہے، یہ دین آل محمد ہے جس کی بنیاد ہے محبت. اور محبت ہونی چاہیے خالص، سچی. اگر سچی محبت ہے تو محبت مانگتی ہے دلیل، دعویٰ دلیل مانگتا ہے. اگر آپ آل محمد سے محبت رکھتے ہیں تو دلیل پیش کریں. دلیل ہے عمل، دلیل عمل ہے. اگر محبت کے مطابق عمل ہوگا تو دلیل پہنچ جائے گی، پھر یہ محبت سچی محبت کہلائے گی. مثلا کچھ لوگ محبت کرتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے روزی زیادہ ہو جاتی ہے. بات میں سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بھی ایک محبت کا سلسلہ ہے، طریقہ ہے کہ ان کے صدقے سے روزی زیادہ ہو جائے گی، بیماری میں شفا مل جائے گی، وہ مشکل میری آسان ہو جائے گی، یہ مشکل میری آسان ہو جائے گی. کیا اس محبت کو آپ سچی محبت کہیں گے؟ یہ اپنے مفاد کی محبت ہے کہ میرا یہ کام ہو جائے گا ان سے محبت رکھنے سے. لیکن ایک جب تک یہ محبت ہے کہ میری روزی زیادہ ہو جائے گی، میری بیماریوں میں ان کے کرم سے شفا مل جائے گی، تو محبت کی جولی جو ہے وہ بری رہے گی. جس دن روزی میں کمی آ گئی، جس دن کم ہو گیا، جس دن بیماری آ گئی، پھر شکوہ اور شکایت شروع ہو جائے گا. اب محبت کی جو گود تھی وہ خالی ہو گئی. یہ ہے مفاد کی محبت. اللہ اور اس کا رسول اور آل محمد ایسی محبت کو محبت نہیں کہتے، اور نہ ہی وہ آپ سے اس کی توقع رکھتے ہیں. محبت اس کو کہتے ہیں جو اطاعت خداوندی میں ہو. محب جو ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کے نقشہ قدم پر قدم رکھتا ہے. اگر ان کے گھر میں خوشی ہے تو اس کے گھر میں خوشی ہوگی، ان کے گھر میں مصیبت ہے تو اس کے گھر میں مصیبت ہوگی، ان کے گھر میں تہجد ہے تو ان کے گھر میں تہجد ہوگی. اگر وہ نمازی ہیں تو محب نمازی ہوگا، اگر وہ صادق ہیں تو محب سچ بولنے والا ہوگا، اگر وہ عادل ہیں تو محب کو عادل ہونا پڑے گا.
یہ محبت کا تقاضا ہے. اب اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا, اپنے اندر جا کے اپنے آپ کو جانچنا, اپنا محاسبہ کرنا پڑے گا کہ ہماری محبت سچا دعویٰ ہے یا اس میں کچھ اور ہے. ایک صلوات پڑھے آل محمد کی ذات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اچھا, ایک وہ ہے جو محبت کرتا ہے بغیر کسی لالچ کے, اور اس وجہ سے محبت کرتا ہے کہ یہ محبت کے قابل ہیں, اور اللہ نے ان کی محبت کو ہم پر فرض کیا ہے, اور اس لیے کرتا ہے کہ ان کی محبت اصل میں اللہ کی محبت ہے. کیونکہ نبی کریم نے یہ فرمایا تھا, ذکری ذکر ذکر اللہ, ان کا ذکر ان کا نہیں میرا ہے, اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے, اور اللہ کا ذکر ہوتا ہے عبادت. اب یہاں افراط و تفریط نہیں ہے, یہ بھی یاد رکھیے گا. یہ دو چیزیں بڑی خطرناک ہیں. اس پر کل بھی میں نے جملہ کہا تھا خم غدیر کے حوالے سے, یاد ہوگا آپ کو, کہ نبی نے رکے اور رک کر اگلو جو آگے چلے گئے تھے پیچھے بلایا, پیچھے والوں کا انتظار کیا. تو یہ ایک میزان ہے جس پر رہنا ہے. اگر اس سے پیچھے رہ گئے تب بھی غرق, اور اگر اس سے آگے بڑھ گئے تب بھی غرق. افراط اور تفریط یہی ہے کہ اگر ان کی مرتبے کو کم کیا جائے تب بھی عمل نہیں بنے گا, محبت سچی محبت نہیں ہو سکتی, اور ان کے مرتبہ اور مقام کو اگر کسی نے بڑھا دیا تب بھی وہ محبت کا دعویٰ جھوٹا ہو جائے گا. محبت قربانی مانگتی ہے, ویسے محبت نہیں ہو سکتی جب تک قربانی کا جذبہ اس کے اندر نہ ہو. قربانی کیسے مانگتی ہے؟ کبھی آپ نے غور و فکر کیا؟ اگر نمازی محبت میں قربانی نہ دے تو نماز نہیں پڑھ سکتا. کس چیز کی قربانی دی نمازی نے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ وقت کی. وقت کی قربانی ہے نا, قربانی دے گا وقت کی تو نماز پڑھے گا. تو یہ جذبہ قربانی, اسی کا نام ہے محبت. محبت رکھنے والے کو نماز پڑھنے کے لیے وقت نکالنا پڑے گا. اگر وقت نہیں نکال سکتا تو دعویٰ جھوٹا ہے, دلیل مکمل نہیں ہے. دلیل تب مکمل ہے اگر محب وقت آنے سے پہلے وضو کر کے مصلی پہ ہوتا ہے. اگر اس کا چاہنے والا اس کی قدم پہ قدم نہ رکھے تو وہ دعویٰ ہو سکتا ہے, دلیل نہیں ہے. اگر محبوب وقت سے پہلے مصلی پہ ہو اور اس انتظار میں ہو کہ کب وقت داخل ہوگا اور علی اللہ اکبر کہے گا. اچھا, اگر حج پر جانے کے لیے مال اور جان نہ لگانی پڑے, اس کی قربانی نہ دینی پڑے, حج ہو سکتا ہے؟ تو یہ قربانی ہے نا, مال بھی لگتا ہے, جان بھی لگانی پڑتی ہے, تب حج ہوتا ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کے لیے زبان لگانی پڑتی ہے. اگر زبان نہ لگے گی تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں ہوگا. تو محبت مانگتی ہے قربانی, اور قربانی کا جذبہ, اور اس کا نام ہے حسین ابن علی. ایک صلوات پڑھیں آل محمد کی ذات. صلی علی محمد و آل محمد. تو فرمایا کہ محبت, مرکز محبت ہیں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. جب بھی کسی معصوم یا معصومہ کا نام آئے بلند آواز سے درود بھیجا کریں آل محمد کی ذات. صلی علی محمد و آل محمد. جس کو مرکز طہارت بھی کہا گیا اور مرکز محبت بھی. اس کے بعد امیر المومنین, پھر ان کے دو شہزادے جو سیدین بھی ہیں, شریفین بھی ہیں, اور الحسن والحسین بھی ہیں. ان کی محبت کا قرآن نے آپ سے سوال کیا. اب ان کی محبت جس میں شامل ہو گئی وہ عمل بھی بنے گا اور قابل قبول بھی ہے, اور جس میں ان کی محبت نہیں ہے وہ عمل نہیں کہلاتا اور قابل قبول بھی نہیں ہے. اس کی دلیل پیغمبر اسلام کی حدیث آپ نے بارہا بار سنی ہوگی کہ پیغمبر نے کیا فرمایا
یا علی اگر کوئی تیری ولایت کا قائل نہ ہو، تجھ سے محبت نہ رکھتا ہو، ساری زندگی حج کرتا رہے، زکوٰۃ دیتا رہے، خمس ادا کرتا رہے، اور سارا سال روزہ بھی رکھے، اور ہر سال پیادل حج پر جائے، جہاز پر نہیں پیادل، اور پھر فرماتے ہیں یا علی اگر وہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہوئے ظلم کے ساتھ شہید کر دیا جائے، یا علی اگر تیری محبت نہیں ہے تو جنت کی خوشبو بو تک نہیں آ سکتی اس کے تک۔ سبحان اللہ، نعرہ محبت تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو محبت قربانی مانگتی ہے، آپ کو وقت قربان کرنا پڑے گا، پیسہ قربان کرنا پڑے گا، آپ کو زبان قربان کرنی پڑے گی، تب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہوگی۔ یہ صرف علماء پر واجب نہیں، ہر مومن، ہر صاحب عقل، ہر بالغ عقل پر یہ فرض ہے کہ اگر کسی کی برائی دیکھتا ہے تو روکے اور نیکی کا حکم دے، خود بھی نیک بنے اور دوسروں کو نیکی کا حکم دے، خود بھی نمازی بنے اور دوسرے کو بھی نماز کے لیے کہے، خود بھی بارش ہو اور دوسرے کو بھی بارش ہونے کے لیے کہے۔ اور یاد رکھنا کہ آپ کی روزانہ کی ڈائری آج کے زمانے کے امام کے پاس جاتی ہے۔ میرا امام فرماتا ہے شیعتنا زینن، ہمارے شیعوں ہمارے لیے زینت بننا، ہمارے لیے باعث آر و اہم نہ بننا، لہذا رضائے خدا اور رضائے آل محمد میں سچی محبت رکھتے ہوئے ہمیں عمل صالح کرنا ہے۔ ہو حسین والا اور نماز نہ پڑھتا ہو علی اکبر کا ماتم کرنے والا اور بارش نہ ہو زینب کی چادر کو رونے والی سر پہ پردہ نہ ہو، یہ جھوٹی محبت ہے، اس میں دلیل نہیں ہے۔ دلیل تب ہے جس سے آپ کو روکا گیا ہے اس سے رک جاؤ، جس کو خدا اور اس کے رسول اور آئمہ نے پسند فرمایا ہے اس میں آگے بڑھو۔ یہ ہے محبت کا صحیح حق ادا کرنے کا، مودت کا، مودت یعنی عمل۔ بس میرے محترم، کل جہاں میں نے بات چھوڑی تھی اس کی طرف بڑھتے ہیں، ایک دو جملے اور پھر ذکر مصائب، کہ نبی نے فرمایا حسین وہ ہے جس کا دادا جانتی ہے۔ یاد ہے میری بات میں؟ بھول تو نہیں گئے نا؟ اچھا، حسین کا نانا جانتی، نانی جانتی، دادا جانتی، دادی جانتی، ماں جانتی، بابا جانتی، حسین کی بہن جانتی، حسین کے بھائی جانتی، حد یہ ہے کہ حسین کی اولاد جانتی، اس سے بھی حد بڑی حسین کے چاہنے والے جانتی، اس سے بھی حد بڑی رسول فرماتے ہیں حسین کے چاہنے والے کا چاہنے والا بھی جانتی۔ اچھا آئیں دیکھتے ہیں حسین کا دادا ہے کون؟ کون ہے حسین کا دادا؟ نام ہے عمران، کنیت ہے ابو طالب۔ کنیت کیا ہوتی ہے؟ شریف خاندانوں کے اندر یہ ایک دستور ہے کہ بیویاں اپنے شوہروں کو نام سے نہیں بلاتی۔ جب ان کے ہاں کوئی بیٹی یا بیٹا پیدا ہوتا ہے اس کی نسبت سے اپنے شوہر کو بلایا جاتا ہے۔ عمران تھے، ابو طالب کی ولادت ہوئی، نام پڑ گیا ابو طالب۔ طالب کی ولادت ہوئی، نام پڑ گیا ابو طالب۔ اور آج دشمن کی بہت بڑی یہ بھی سازش ہے کہ عمران کو چھپا دیا، ابو طالب کو سامنے لیا۔ اصل نام پہ پردہ ہے عمران جو ہے، اور ہر جگہ پہ کتاب میں کیا ملے گا؟ ابو طالب۔ کبھی آپ نے سوچا اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جب قرآن پڑھنے والا قاری سورہ آل عمران پر پہنچے گا تو وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ یہ کس کا نام ہے؟
کہیں علی کے باپ عمران کی طرف وہ نہ چلا جائے. جی کتنی بڑی دشمن کی یہ کوشش اور سازش کہ نام کو چھپا دیا گیا اور کونیت کو سامنے رکھ دیا ابو طالب. اچھا قرآن میں کیا ہے سورہ آل عمران کے اندر؟ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحً و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. سورہ آل عمران آیت نمبر 33 ہے. خدا نے چن لیا جناب آدم کو. اس کے بعد فرمایا خدا نے چن لیا نوح کو، لیکن صرف نوح اور آدم کو چنا گیا، ان کی آل نہیں ہے. اس کے بعد فرمایا آل ابراہیم ہے، اللہ نے ابراہیم کو آل کے سمیت چن لیا. پھر فرمایا آل عمران علی العالمین، اللہ نے آل عمران اور عمران کو قیامت تک کے لیے چن لیا. سبحان اللہ. اب جب ہم نے اس بات کو سامنے لایا تو کہنے لگے کہ تاریخ میں 3 عمران گزرے. یہ حضرت موسیٰ کے والد گرامی کا نام ہے، یاد رکھیے گا. کس نے کہا نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ کے والد گرامی کا نام ہے. اچھا چلیں اس بحث میں وقت فضول ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن سے ہی پوچھتے ہیں کہ یہ کس کا والد ہے، کون سا عمران ہے جس کی آل کو اور اس کو قیامت تک کے لیے تو نے چنا. بار الہ کس کو تو نے چنا؟ تو جب قرآن کو پڑھا، اسی پر غور و فکر کیا وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ، تو پتہ چلا عمران تو وہ ہوگا کہ جس کی آل کو قیامت تک چلنا بھی ہے اور اللہ نے چنا بھی ہے. اب اگر حضرت موسیٰ کے والد گرامی جناب عمران ہیں تو ان کی آگے ایک جناب موسیٰ تھے، موسیٰ سے آگے ایک بیٹی ہے جس کا نام ہے خرطوم. خرطوم سے آگے اولاد کا سلسلہ ختم ہو گیا، آگے اولاد چلی نہیں. اب اگر وہ عمران ہیں تو ان کی آل تو آگے ہے نہیں. اگر حضرت عیسیٰ کے والد گرامی ہیں تو حضرت عیسیٰ کے نانا گرامی ہیں اگر، تو ان کی والدہ جناب مریم ہوئی. مریم کے بعد جناب عیسیٰ آئے. جناب عیسیٰ نے نہ شادی کی نہ بیاہ کیا. اب ان کی آل نسل یہاں ختم ہو گئی. اگر کوئی ہے آج تک جس کو قیامت تک باقی رہنا ہے تو وہ میرے مولا علی ابن ابی طالب کے بابا عمران ہیں، جس کی آل کو اللہم صلی علی محمد وآلہ، جس کی آل کو اللہ نے چنا قیامت تک کے لیے. اب یہاں کے علماء نے بڑے بڑے مختلف ڈانگ و ڈنگوسلے جو ہیں وہ رکھے، لیکن آل کہاں سے ثابت کریں؟ اگر موسیٰ کے والد تھے یا جناب عیسیٰ کے نانا تھے تو آل نظر نہیں آتی. تو پتہ چلا یہ وہی عمران ہے جس کے ایمان پر یہ بھی یعنی فضول کی بحث ہے کہ ان نے کلمہ پڑھا تھا یا نہیں، مومن تھے یا نہیں. حیران ہوں تیری عقل پر. جی جس کے قصیدے خدا قرآن میں پڑھے وہ کلمہ پڑھا تھا، ایمان مومن تھا یا نہیں؟ اور جو نبی کو چھوڑ کر پہاڑ پر چڑھ جائے وہ امیر المومنین. کمال اعتداد ہے، کمال سوچ ہے. ایک بندہ نبی کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، اسی تاریخ نے امیر المومنین لکھا، اور ایک ساری زندگی خدمت رسول میں رہتا ہے. ایک نہیں 3 سال مکمل نبی کو اٹھاتا تھا، کبھی علی کو لٹاتا تھا، کبھی دوسرے بیٹے کو لٹاتا تھا. 3 سال مسلسل کہ میرا بیٹا اگر ذبح ہوتا ہے ہو جائے. شیب ابی طالب میں 3 سال تک مسلسل قلعہ بنا رہا آمنہ کے لال کا. کبھی علی کو، کبھی جعفر کو، کبھی عقیل کو. رات کو کہیں مرتبہ بستر بدلے کہ اگر کافر کی تلوار چلے میرا علی کٹ جائے، میرا عقیل کٹ جائے، میرا طالب کٹ جائے، مصطفیٰ بچ جائے. وہ امیر المومنین نہ بنا. بات آگے چلی. اب دیکھنا یہ ہے اور مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ابو طالب اور عمران کے نام سے اب ہمیں دور ہٹ جانا چاہیے.
یعنی عمران دے مگرو لے جانا چاہیے, چھوڑ دینا چاہیے ان بحثوں کو. یہ نکمی اور غلط بحثیں ہیں. کیوں کہ مکتب اسلام کے دو جو بڑے فرقے ہیں شیعہ اور سنی, ان دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہے جناب عمران کے ساتھ, شیعوں کا بھی سنیوں کا بھی, کیونکہ انہی کا بیٹا ہے جو ان کا چوتھا خلیفہ ہے, ہمارا پہلا امام ہے. اور میں یہ کہوں گا جملہ ریکارڈ ہو رہا ہے کہ دنیا والوں اب سمجھ جاؤ اور عقل کے ناخن لو اور ان ناموں پر بحثیں چھوڑ دو. اگر علی کے باپ پر کوئی بات کی گئی تو پھر صرف علی کا باپ نہیں, ہر کسی کے باپ پر ڈسکس ہوگی. میں تو کہتا ہوں کہ علی خوش قسمت ہے اس معاملے میں. اور یہ بہت بڑے علامہ ہیں ہمارے بھائیوں کے سنت والجماعت کے, جنہوں نے یہ جملہ لکھا ہے اپنی کتاب میں, شیخ سلمان نے, کہ جناب عمران ابو طالب کا اس کے سوائے کوئی قصور نہیں کہ وہ علی کے بابا ہیں. انہوں نے کبھی کسی کو مارا ہو, کسی کو زخمی کیا ہو, کسی کو ڈاکہ مارا ہو, نہیں, صرف ایک ہی ان کا قصور ہے کہ وہ علی کے باپ ہے. یہ علی دشمنی ہے. اچھا, کسی کا باپ ہونا کیا کسی کے اختیار میں ہے کہ کون کسی کا باپ ہو؟ کون کس کا باپ ہو سکتا ہے؟ نہیں, یہ تو اللہ کا اختیار ہے بھائی. چاہے تو کسی مشرک کے گھر میں پیدا کر دے, چاہے تو کافر کے گھر میں پیدا کر دے, ہندو کے گھر میں پیدا کر دے, کسی کرسچن کے گھر میں پیدا کر دے, یہ اس کی رضا اور اس کی مرضی ہے. چاہے تو کسی یہودی کے گھر پیدا کرے اور چاہے تو اپنے گھر میں پیدا کر لے, اس کا مرضی ہے, اس کی رضا ہے, اس کا اختیار ہے. اچھا, یہ قصور ہے جناب عمران کا کہ وہ علی کے بابا ہیں, اس لیے ڈسکس کیا جاتا ہے علی دشمنی میں. تو میں ہاتھ باندھ کے کہوں گا میرے بھائیوں, اس بحث کو ختم کر دو کہ اس نے کلمہ پڑھا تھا یا نہیں, وہ مومن تھا یا نہیں, وہ علی کا باپ تھا. میں کہوں گا علی تو خوش قسمت ہیں اس معاملے میں کہ عمران جیسا ان کو باپ ملا. جی, اگر علی کے باپ پر بات ہوگی تو پھر بات کرنی پڑے گی کہ علی خوش قسمت ہے اس معاملے میں کہ عمران جیسا باپ ملا, اور علی اس معاملے میں بھی خوش قسمت ہیں کہ عمران جیسا ایک ہی باپ ہے. ورنہ تاریخیں اٹھا کے پڑھو, کوئی ابن کثیر ہے, کوئی ابن مسافر ہے, کوئی ابن عوام ہے, یہ کتابیں بڑی پڑی ہیں. یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ تو علی کی خوش بختی ہے کہ عمران جیسا اس کا ایک ہی باپ ہے. جی اچھا, بات آگے بڑی, بس آخری جملہ فضائل کا اور پھر ذکر مصائب. انشاءاللہ اس سے آگے کل بات آگے چلے گی. جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل ابھی قربانی کے دن گزرے ہیں. جناب ابراہیم نے قربانی پیش کی اللہ کی بارگاہ میں تو وہ خلیل اللہ بن گئے اور بیٹا ذبیح اللہ بن گیا. اچھا, کمال کیا کیا, بیٹے کو مینا میں لٹایا, آنکھوں پہ پٹیاں باندھی, باپ نے بیٹے نے اللہ کے حکم پر چھری چلا دی, بچہ بچ گیا, دمبا ذبح ہو گیا, اور وہ خلیل بھی بن گئے اور یہ ذبیح اللہ بھی بن گیا. بھائی ایک سوال پیدا ہوتا ہے, جب قربانی ہوئی نہیں تو خلیل کیسے بن گئے اور یہ ذبیح اللہ کیسے بن گئے؟ میرے بھائیوں مجھے بتاؤ یہ کیسے ہوا؟ تو کہتے ہیں آپ سوچیں, ذرا غور کریں, یہ کیسی بات کر رہے ہیں, کس طرح کہ ان کی نیت تھی ذبح کرنے کی. اب اللہ نے اس کو بچایا نا, انہوں نے تو اپنا کام کر دیا. میں نے کہا اچھا, ان کی نیت تھی ذبح کرنے کی, بیٹا بھی بچ گیا, وہ خلیل بھی بن گئے, یہ ذبیح اللہ بھی بن گیا. اچھا, ان کی نیت تھی, اللہ کے حکم پر چھری بھی لی, رسی بھی لی, بیٹے کو بھی لیا, میدان میں بھی آئے, لٹایا بھی, رسیاں بھی باندھی, پٹیاں بھی باندھی, چھری بھی چلائی. تو نے تو اپنا کام کر دیا. میں نے کہا اچھا, تو پھر اسی کو لیے پہ رہنا, میں بھی کچھ دکھانے لگا ہوں. اچھا, جناب ابراہیم نے جو چھری رکھی ہوگی بیٹے کے گلے پر, اس کو چلایا ہوگا, کتنے سیکنڈ لگے ہوں گے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ چلیں 20 سیکنڈ ہی کہہ لیتے ہیں, 1 منٹ ہی کہہ لیتے ہیں, چھری چلتی رہی ہوگی. تو وہ خلیل بھی ہو گئے, یہ ذبیح اللہ بھی ہو گئے.
تو کہا کہ یہ نیت تو تھی نا کہ اللہ نے بچا لی، الگ بات ہے. تو میں کہوں گا جس نے 3 سال مسلسل کبھی عقیل کو، کبھی جعفر کو، کبھی علی کو تلواروں کے نیچے سلایا ہو، وہ کیا بنے گا؟ جس نے مسلسل 3 سال مصطفیٰ کی حفاظت میں اپنے جوان بیٹوں کو بستر بدل بدل کر لٹاتا رہا، سلاتا رہا، خود بھی لیٹتا رہا تلواروں کے سائے میں، اسے کیا ہونا چاہیے؟ انصاف کی اینک لگائی، ایک طرف برابر رکھے نا پھر وزن. یہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا وہ تو ٹھیک، میں نے کہا اگر جذبہ عمران کو دیکھنا ہے تو پھر آؤ، اسماعیل لیٹے، ابراہیم نے چھری چلائی، چلے 20 سیکنڈ چلائی ہوگی نا، تو اس 20 کو 3 سالوں میں کم از کم 1000 رات تو ہوگی نا. تو 1000 راتوں سے اس کو ضرب و تقسیم کر کے نتیجہ آپ نکالنے کی ان کا جذبہ ایمانی کتنا بلند تھا، جس کو جناب عمران کہتے ہیں. تو میرے محترم، یہ دین ہمیں انسان بنانے کے لیے اور محبت اہل بیت میں دم بھرنے کے لیے آیا تھا، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس میسج کو آخر انسان تک پہنچائیں. یہ فریضہ ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر. پیغمبر نے جو سوال کیا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، وہ ہر اس انسان کے لیے ہے جو باشعور ہے، عقل رکھتا ہے، بالغ ہے، عاقل ہے اور کلمہ نبی پڑھنے والا ہے. اور ہمیں ہر وقت اس پہ غور و فکر کرنی چاہیے، کیا ہمارے عمل جو ہیں وہ اپنے چاہنے والے کی سیرت کے مطابق ہیں یا نہیں. تو میرے محترم، اسی دین نے سکھایا کہ آداب کیا ہیں، اٹھنے کے آداب کیا ہیں، بیٹھنے کے آداب کیا ہیں، محفل میں جانے کے آداب کیا ہیں، مجلس میں جانے کے آداب کیا ہیں، بڑے کے ساتھ بات کرنے کے آداب کیا ہیں، چھوٹے سے پیش آنے کے آداب کیا ہیں. یہ سب چیزیں درس حسین ہیں. درس کربلا یہی سکھاتی ہے کہ تم ایک سچے پاک دامن مومن بننے چاہیے اور تمہارے اندر جذبہ قربانی ہونا چاہیے. اس کربلا کے پیغام کا مقصد ہمیں جاگنا، بیدار ہونا ہے، اور اس میں احترام ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں جو مخلوق کے اول ہیں، جو نہ خالق ہے نہ مخلوق جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں، بلکہ یہ وہ درمیان میں وسیلہ ہیں جو وہاں سے نور اور وہ چیزیں لے کر آپ تک آتے ہیں. تو میرے محترم، والدین کے حوالے سے ہی اللہ عادل ہے، یاد رکھیے گا. یہی فرق ہے فقہ جعفری اور باقی فقہوں کے اندر، مذہب حق اور باقی مذہبوں کے اندر یہی فرق ہے کہ ہم نے اللہ کو توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، ہم نے اللہ کو صرف اللہ نہیں مانا بلکہ عادل بھی مانا. اس نے عدل کرنا ہے. اور یاد رکھیے گا کہ جو یہاں کرو گے اس کا جواب وہاں تمہیں دینا ہوگا. والدین کے حقوق، اگر ایک جملہ اس حوالے سے میں آپ کی ضمن پہنچا دوں، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں. اللہ نے قرآن میں یہ رکھا ہے کہ دیکھو میرے بعد اگر کوئی تمہارے لیے ہستی ہے تو وہ تمہارے والدین ہیں. والدین کی اطاعت یقیناً اطاعت آل محمد ہے، اگر وہ در اہل بیت پر ہیں، اور آل محمد کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. اور اتنا سخت حکم ہے اس سلسلے میں کہ قرآن نے بارہا متوجہ کروایا ہے. اور یہاں تک خداوند کریم نے فرمایا کہ اگر ایک باپ بیٹے سے محبت کرتا ہے اور اس کا بیٹا نافرمان ہے، وہ نافرمانی کی وجہ سے بار بار اذیت دیتا ہے اپنے باپ کو، لیکن باپ اپنے کمیونٹی کے معاشرے کو دیکھتے ہوئے اس کے لتلک بھی نہیں کرتا کہ اگر میں نے گھر سے نکال دیا تو لوگ مجھے باتیں سنائیں گے، باتیں کریں گے. اللہ فرماتا ہے تو صبر کر لے گا، اس کو آگ نہیں کرے گا لیکن میں اللہ اسے آگ کر دوں گا. لہذا خوف خدا اور والدین کی اطاعت، اسی میں عبادت ہے، اسی میں محبت ہے.
یہی وہ راستہ ہے جو آپ کو آل محمد کے دروازے تک لے جاتا ہے. آل محمد نے یہی آداب سکھائے ہیں. جناب موسیٰ کے دور کا واقعہ میں رات یہاں عرض کر رہا تھا دوستوں کے درمیان کہ جناب موسیٰ بازار میں کھڑے ہیں. دیکھا کہ ایک باپ اور بیٹا جا رہے. نوجوان بیٹا ہے, ضعیف باپ ہے, چلتے جا رہے ہیں. جناب موسیٰ دیکھ رہے ہیں, اللہ کا نبی دیکھ رہا ہے کہ بچہ باپ کا احترام نہ کرتے ہوئے, احترام کو ملوز خاطر نہ رکھتے ہوئے, یہ جملہ میں صرف اپنے نوجوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں اور اپنی جوان بہن بیٹیوں کے لیے کہہ رہا ہوں, بہنوں کے لیے کہہ رہا ہوں, انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ یورپ پر یوکے کی جو فضا ہے, یہاں بہت کچھ انسان نے بلا دیا ہے. چند قدم باپ سے آگے چلا, باپ کے ادب و احترام کو ملوز خاطر نہ رکھتے ہوئے اللہ کے نبی غضبناک ہو کر آگے بڑھے اور فرماتے ہیں کف یا ولدی, بچے ٹھہر جاؤ یہاں. بچہ رکا, باپ بھی رکا. جب موسیٰ آگے بڑھ کر کہتے ہیں بیٹا تمہیں پتا ہے کہ یہ جو چند قدم تو نے اپنے باپ سے آگے اٹھائے ہیں, باپ کے ادب و احترام کو ملوز خاطر نہ رکھتے ہوئے, اس کی اللہ نے تمہیں کیا سزا دی ہے؟ کہتا ہے یا نبی اللہ میں نہیں جانتا مجھے کیا سزا ملی ہے. جب موسیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تیری اصل زندگی جو تھی اس سے 30 سال زندگی کو کاٹ دیا ہے, اس کا جرم, اس کی سزا یہ دی ہے تجھے. تو کیا ہم نے کبھی اس چیز کو سچا غور کیا؟ جن کو خدا کے بعد رب کا نام دیا گیا ہے, حتیٰ کہ اگر کافر بھی ہیں والدین, ان کی اطاعت واجب ہے, سوائے اس کے کہ وہ اگر آپ کو مسجد یا آل محمد کے دروازے کی طرف جانے سے روکیں تو پھر نافرمانی کر سکتے, اس کے علاوہ نہیں. حتیٰ کہ اتنا سخت حکم ہے, یاد رکھیے گا, یہ درس آل محمد ہے, یہ درس حسین ابن علی ہے, یہ درس کربلا ہے. کربلا میں کیا دے رہی ہے؟ جینا سکھا رہی ہے کہ اگر تمہارے باپ ضعیف ہو گئے, والدین ضعیف ہو گئے تو کیئر ہوم میں نہیں, تمہارے سینے کے ساتھ ہونے چاہیے. ان کے لیے وقت نکالو. جب تم کچھ بھی نہ تھے انہوں نے ہر مشقت کو اٹھایا اور تمہاری پرورش کی, تمہیں سردی نہیں لگنے دی, تمہیں کوئی پریشانی نہیں آنے دی, تمہیں پروان چڑھایا. آج وہ وقت آیا کہ یہ کھانستا ہے, رات کو سوتا نہیں اور ہماری نیند خراب ہو رہی ہے. قرآن نے سخت اس کی مذمت کی ہے. حتیٰ کہ اگر وہ ضعیف ہو گئے ہیں اور تمہیں ان کی ضروریات کا پتہ ہونا چاہیے کہ میرے باپ کو میری ماں کو کیا چاہیے. حتیٰ کہ قرآن نے کہا کہ اگر ان کی خواہش کوئی چیز ہو تو ان کی کہنے سے پہلے لا کر حاضر کر دو. یہاں تک خداوند کریم نے فرمایا کہ یاد رکھنا ان کو جب کوئی چیز دینی ہو تو تمہارا ہاتھ اوپر نہیں ہونا چاہیے. جب بھی والدین کو کچھ پیش کرنا ہے تو اس طرح پیش کرنا ہے, ان کا ہاتھ اوپر ہو. دیکھیے, سوچئے, غور و فکر کیجئے, یہ سب حساب دینا پڑے گا خدا کو. جو والدین کا احترام, جو والدین کی اطاعت نہیں کرتا, خدا کہتا ہے تو نہیں اس کو آگ کرے گا, میں آگ کر دوں گا. تو میرے محترم, حسین نے یہ سب کچھ ہمیں سکھایا, آل محمد کے دروازے سے یہ سب کچھ ملا, اور آپ خوش قسمت ہیں جنہیں ولایہ آل محمد ملی ہے. یہ وہ خزانہ ہے جو ہر قیمتی سے قیمتی شے سے بھی زیادہ قیمتی ہے, اور یہ وہی خزانہ ہے جو تمہیں جنت میں لے جائے گا. کوئی مومن بھی جہنم میں نہیں جائے گا, کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کھلے عام گناہ کرو. مومن وہ ہوتا ہے, وہ وہی کرتا ہے جو آل محمد چاہتے ہیں, اور کبھی بھی وہ اس طرف نہیں جاتا جو آل محمد کی ناراضگی کا باعث ہو. وہ مومن جنتی ہے, اور اس کا انتظار حسین کی ماں کر رہی ہے. بی بی فرماتی ہیں فاطمہ کا کیا معنی ہے؟ اپنے چاہنے والوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کروانے والی. تو ذکر آپ سنتے ہیں شہزادہ قاسم کا بھی, علی اکبر کا, علی اصغر کا, یہ تو سب آل محمد کے گھر سے گئے نا. لیکن ایک اور ہے, جب خانہ خدا کو مظلوم نے چھوڑا
منزل سالبیہ پہ میرے امام کو مسلم کی شہادت کی خبر ملی. امام نے کوفے کا رخ کیا، ایک اور منزل کی طرف بڑھے جسے منزل اشراف کہتے ہیں. وہاں جا کر خیمے نصب کیے، رات گزاری. صبح ہوئی، نماز با جماعت ہوئی. اس کے بعد ایک ساتھی نے بلند تکبیر کہی، اللہ اکبر. دوسرے ساتھی آگے بڑھے، کہا کیا ہو گیا؟ کہا کہ لگتا ہے کہ ہم شہر کے قریب پہنچ چکے ہیں، مجھے سامنے وہ درخت نظر آ رہے ہیں. انہوں نے کہا یہاں تو ہم نے کبھی درخت نہیں دیکھے تھے. جب غور کیا تو نیزوں کی آنیاں تھیں، گھوڑوں کے کان تھے، ایک لشکر جو 1000 سپاہی پہ منحصر تھا وہ آ رہا تھا. تھوڑی دیر کے بعد وہ لشکر آمنے سامنے آ گیا. ادھر سے امام نے کوچ کا حکم دیا تھا، ادھر سے لشکر آتا دیکھا. امام نے کہا ہوشیار ہو جاؤ. یہ ہور تھا جس کو ماں نے جس کا نام ہی ہور رکھا تھا. 1000 سپاہی کے ساتھ ہے. آمنے سامنا ہوا. جب امام نے دیکھا 1000 سپاہی اور 7 سالار ان کا، وہ زبانیں ان کی منہ سے باہر ہیں، جانوروں کی بھی انسانوں کی بھی. انتہائی پیاسے ہیں. دشمن آیا ہے کافر لشکر لے کر، اور کریم ابن کریم نے جب دیکھا کہ دشمن کی زبانیں پیاس کی وجہ سے باہر آ چکی ہیں تو فرمایا عباس جی مولا، اکبر جی بابا، مشکیزیں کھول دو، ایک ایک کو جی بھر کے پانی پلاؤ. یہ ہے حسینی کردار. میرے امام نے خود نگرانی کی، ہر کسی کو جی بھر کے پانی پلایا گیا. سپاہیوں کو پانی پلانے کے بعد امام نے کہا عباس ان سب گھوڑوں کو، جانوروں کو بھی پانی پلایا جائے. اور عباس یہ یاد رکھنا کہ جانور جب پانی پیتا ہے تو ایک بار جی بھر کے نہیں پیتا، تھوڑا سا پیتا، منہ اٹھا لیتا ہے. تو جب تک وہ 3 بار نہ منہ اٹھا لے پانی نہ اٹھانا. سب گھوڑوں کو مولا نے سیراب کیا، جانوروں کو سیراب کیا، ساری اس آرمی فوج کو سراب کیا. سراب کرنے کے بعد یہ اور آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ مجھے ابن زیاد نے بھیجا ہے اور اس کا حکم ہے کہ میں آپ کو اس کے پاس لے کر جاؤں. امام نے کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں یہ تو نہیں ہو سکے گا. امام نے چلنے کا حکم دیا. اس کا لشکر آگے آ گیا. امام نے رخ بدلا لشکر کا. جب رخ بدلا چند قدم چلے اس کا لشکر پھر آگے سے آ گیا، اور اس ہور نے آ کر امام حسین کے گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈالا. جب زہرا کے بیٹے کی لجام میں ہاتھ ڈالا تو حسین کہتے ہیں ہور تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. جب مظلوم کا یہ جملہ سنا ہور نے تو تڑپ گیا، ایک بار جذبات میں آ گیا اور کہتا ہے حسین تو نے تو میری ماں کا نام لے لیا لیکن میں مجبور ہوں، تیری ماں تو دکھ تیرے رسول ہے، میں اس کا نام نہیں لے سکتا. بس عزاداران حسین اسی طرح یہ تھوڑا سا سفر اور آگے بڑھا. وہ منزل آئی جہاں امام نے حکم دیا کہ خیمے لگا دیے جائیں. 7 کو پانی بند ہو گیا. 9 محرم چڑھی، خیموں کو وہاں سے اٹھوانے کا حکم دیا. یہ سب کچھ ہوتا رہا. سادات کا پانی ختم ہو گیا. العطش کی صدائیں بلند ہونے لگی. شب عاشور آ گئی. اب حور کو وہ ساری چیزیں بار بار یاد آ رہی ہیں کہ میں ہی وہ مجرم ہوں جس نے حسین کو لجام پکڑ کر اس طرف لایا کہ جہاں ہر طرف سے دشمن نے حسین کو گھیر لیا ہے. اس پر یہ سوچنا شروع ہوا. اس کا جسم تڑپ رہا ہے، پریشان ہے. اٹھ کر ابن زیاد کے پاس، ابن سعد عمر سعد کے پاس گیا اور جا کر کہتا ہے کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ حسین نے کیا فیصلہ کیا. کہا کہ حسین نے ایک رات کی مہلت مانگی ہے. شاید حسین نے اسی لیے مہلت مانگی تھی کہ ہور سمجھ سکے، ہور کو سوچنے کا وقت مل سکے. بس عزاداران حسین چند جملے مصائب کے سن لیں مجھ سے.
جو رونے کے لیے آئے ہیں. یہ جو رات گزری جب اس نے یہ بات کی عمر سعد سے تو عمر سعد نے کہا کہ حسین نے ایک رات کی اور مہلت لے لی ہے اور حسین نے یہی فیصلہ کیا کہ جنگ ہوگی اور ہم تو حسین کو کسی طرف نہیں جانے دیں گے. تو حور نے کہا کہ میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان پا رہا. جب عمر سعد نے اس کی یہ حالت دیکھی تو کہتا ہے کہ مجھے ابن زیاد کا حکم ہے کہ جو حور نے آغاز جس کام کا کیا یہاں لے کر آیا حسین کو, کل پہلا تیر بھی تو حور چلائے گا. اب اس کے بعد حور میں طاقت نہیں رہی اور کہتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا. اس نے کہا اگر تو یہ نہیں کر سکتا تو کر یہ کام, میں تیرے انعامات جو ہیں ان میں اضافہ کر دیتا ہوں. اس نے کہا کہ میں اس کام انعامات کے لیے رسول کی بیٹی کو کیا منہ دکھاؤں گا, میں یہ نہیں کر سکتا. اس نے کہا ابن زیاد کو یہ خبر بھیجتے ہیں. انہوں نے کہا جس کو مرضی آپ بھیجو, میں اپنی غلطی پہ جب سوچتا ہوں تو بس میرے جسم سے جان نکل جاتی ہے. اب جو بھی ہو میں کل یہ کام کرنے والا نہیں ہوں. یہی سوچتا اور باتیں کرتا ہوا واپس خیمے کی طرف آیا. اپنے خیمے کی طرف دیکھا آگے بھائی اور جوان بیٹا کھڑے ہیں. جب ان نے حور کی یہ حالت دیکھی تو کہتے ہیں بابا کیا ہوا؟ بیٹا کہتا ہے بابا کیا ہوا؟ کہا بیٹا کیا بتاؤں, مجھ سے جو غلطی ہو گئی ہے میں تو چاہتا ہوں کہ میرے ہاتھ حسین یہ دونوں کاٹ دے جن سے میں نے لجام تھامی تھی. بس اللہ تعالیٰ نے حسین, یہ رات ایسی رات تھی کہ حور تڑپتا رہا. سحری کا ٹائم تھا, ادھر اذان علی اکبر ہوئی, ادھر حور نے آواز دی کہ بیٹا میں جا رہا ہوں حسین کے پاس. ایک بار جب حور نے یہ جملہ کہا تو بیٹے نے آگے بڑھ کر کہا بابا اگر آپ جا رہے ہیں تو میں کیوں نہ جاؤں گا؟ اگر رات کو آپ ان خیام سے اٹھنے والی آوازیں سنتے تو آپ کا جگر پھٹ جاتا. اللہ اکبر, کس طرح کی آوازیں بلند تھی خیام حسینی سے. کہیں قرآن کی آوازیں بلند تھی, کہیں ان ماؤں کی آوازیں بلند تھی کہ آنو محمد کل سب سے پہلے تم نے قربان ہونا ہے. بس عزادارہ نے حسین ادھر حور چلا, حور کا بیٹا چلا, حور کا بھائی چلا, حور کا غلام جو تھا وہ تڑپ کر آگے آیا, ہاتھ باندھ کر کہتا ہے سردار تو جا رہا ہے جنت کی طرف اور غلام کو چھوڑ کے جا رہا ہے. کہا تم بھی چلو, غلام بھی ساتھ ہوا. یہ پورا 4 لوگوں کا یہ قافلہ حسین کے خیام کی طرف چلا. ادھر امام فرماتے ہیں عباس جی مولا جاؤ, میرا ایک مہمان آ رہا ہے, اس کے استقبال کو جاؤ. بس عزاداران حسین ادھر سے عباس اور اکبر چلے, ادھر سے حر اور ان کا بیٹا بھائی غلام چلے. درمیان میں جب پہنچے جناب عباس کو آتے ہوئے دیکھا, ایک بار حر نے اپنے آپ کو گھوڑے سے زمین پر گرا دیا. اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے دونوں ہاتھوں کو باندھ دو, میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دو, میں عباس اور حسین کو اپنے چہرہ نہیں دکھا سکتا. ہائے میں لجام میں ہاتھ نہ ڈالتا, میں حسین کی بہنوں اور بچوں کو یہاں نہ لاتا. بس اللہ تعالیٰ نے حسین آخری جملے ہیں اور ہونے والوں یہ وہ حور ہے جس نے کائنات کو رلا دیا, جس نے حق اور باطل کے مارکے میں فیصلہ کروا دیا. اب حور آگے بڑھا, جناب عباس اور علی اکبر ساتھ ساتھ ہیں. حور کے آنکھوں پہ پٹی ہے, سر جھکایا ہوا ہے, ہاتھ پس سے پس, ہاتھ پابند ہیں. آتا آتا جب امام مظلوم کو چند قدم پر پایا, حور نے اپنے آپ کو مظلوم کے قدموں پہ گرا دیا. گرانے کے بعد کہتا ہے مولا تو کریم ابن کریم کا بیٹا ہے, تو اس ماں کا بیٹا ہے جو کریمہ تھی, مولا مجھے معاف کر دے. ایک بار حسین نے حور کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا, اپنے سینے سے لگایا. امام فرماتے ہیں حور تیری ماں نے حور نام اس لیے رکھا تھا, تو دنیا میں بھی آزاد ہو گیا, تو آخرت میں بھی آزاد ہو گیا. بس عزادارو ادھر صاحب حسین شہید ہو چکے تھے. جیسے ہی حور کو خیمے میں لایا, حور نے آنکھوں سے پٹی کھولی. ایک بار کہتا ہے مولا مجھے یہ تو یقین ہو گیا آپ راضی ہو گئے ہیں, مجھے یہ کیسے یقین ہوگا کہ علی کی بیٹی بھی مجھ سے راضی ہو گئی ہے. ایک بار آواز یما فضا جاؤ یما زہرا والا رومال میری طرف سے حور کے حوالے کرو اور کہو کہ علی کی بیٹی بھی
راضی ہو گئی ہے، حور کو سلام پیش کرو۔ بس عزیزدارو، وہ وقت آیا کہ حور نے کہا مولا مجھے اجازت چاہیے۔ امام فرماتے ہیں حور تو میرا مہمان ہے، ابھی ابھی تو آیا ہے اور میں اتنا غریب ہو چکا ہوں، میں تم کو پانی بھی نہیں پلا سکتا۔ اور نے کہا مولا میں ہی آپ کا مجرم تھا نا، مجھے آپ جانے دیں، میں میدان میں جانا چاہتا ہوں اور آپ کے قدموں پہ اپنی لاش دیکھنا چاہتا ہوں۔ بس عزداران حسین حور کو اجازت ملی۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ حور سے پہلے حور کے بیٹے نے کہا کہ بابا میں جوان ہوں، میرے جوان کے ہوتے ہوئے آپ نہیں، میں جاؤں گا۔ بس عزداران حسین حور کا بیٹا لڑنے گیا، حور کے بیٹے نے لڑائی کی اشکیا سے، کافی ظالموں کو فنار کیا۔ ایک وہ وقت آیا کہ حور کا بیٹا زخمی حالت میں گھوڑے سے زمین پہ آنے لگا۔ ایک بار اس نے آواز بلند کی بابا میرا آخری سلام، میں گھوڑے سے گر رہا ہوں۔ ادھر سے حور نے دوڑنا شروع کیا، جب دوڑنا شروع کیا امام آگے آ گئے، حور کا بازو پکڑا زمین پر بٹھا دیا۔ فرماتے ہیں حور جن کے جوان مرتے ہیں ان کے ضعیف باپ نہیں آیا کرتے، تو میرا مہمان ہے یہاں بیٹھ، میں تیرے بیٹے کے پاس جاتا ہوں۔ حسین حور کے بیٹے کی لاش پر پہنچے، جا کر اس کے لاش کو اٹھایا اور سر اس کا گود میں رکھا۔ آخری وقت اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، حور کے بیٹے کی لاش خیام میں آئی۔ اب وہ وقت آیا کہ حور نے کہا اب مولا میں جاؤں گا۔ اب حور گئے میدان میں، اشقیا کو پتا تھا کہ حور کتنا بہادر ہے، سالار قافلہ تھا، ان لائنوں اعلان کیا ہر طرف سے وار کیا جائے، حور پر ہر طرف سے تلواریں اور نیزے ٹوٹے، لیکن اتنا بہادر تھا۔ پھر حسین کی شفاعت نے اس کو اتنا بلند کر دیا تھا کہ ہزاروں کی تعداد حور نے فنار کیے۔ اس کے بعد ایک وہ وقت آیا کہ حور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے گھوڑے سے زمین کی طرف گرنے لگے۔ ایک بار آواز دی مولا میرا آخری سلام۔ حسین دوڑتے ہوئے حور کی لاش پر پہنچے، حور کے سر کو اٹھا کر گود میں رکھا، حور کی آنکھوں میں ریت اور خون ہے۔ جب امام کی آواز پہچانی اپنا سر اٹھا کر زمین پہ رکھ دیا، کہا مولا آپ کا زانو اور میرا سر یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک بار امام نے کہا اور تو یہاں بھی آزاد ہو چکا ہے وہاں بھی آزاد ہے۔ اور کہتا ہے مولا، امام فرماتے ہیں کوئی آخری وصیت؟ اور کہتا ہے مولا وصیت نہیں، ایک شوق تھا کہ اگر دنیا سے اب جا رہا ہوں تو آخر پہ آپ کی زیارت کر کے جاتا۔ جزاکم ربکم رونے والو، ایک بار امام نے اپنے ہاتھوں سے حور کی آنکھوں کو صاف کیا، حور نے مظلوم کربلا کو دیکھا، آخری سلام کیا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور دنیا سے رخصت ہوا۔ حور کی لاش بھی آ گئی، حور کے بیٹے کی لاش بھی آ گئی، لیکن ایک جملہ آپ کو سنا دوں، ایک جملہ آپ تک پہنچا دوں کہ جب حور جوان بیٹے کی لاش کی طرف جانے لگا تھا، حسین نے کہا جوان بیٹے کی لاش پر باپ نہیں جایا کرتے، لیکن میں قربان حسین جب علی اکبر گر گئے، حسین زانوں کے بڑھ چلنا شروع کیا۔ ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔